اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پیاری کرامت ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء کی آزمائش کا سبب۔ جس طرح ملائکہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ ایک آزمائش امتحان تھا، اس طرح سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان خادمی تمام اولیاء جہاں کے لیے بطور امتحان تھا۔ جس ولی نے آپ کے اس قول کو انکار کیا وہ شیطان کی طرح ریزہ درگار ہو گیا اور ولایت کے منصب سے محروم ہو گیا۔ سو اصلی حقیقی اولیاء اللہ آپ کے اس فرمان کے دل و جان سے تابعدار اور فرمانبردار ہے، اور جو ولایت سے محروم ہے وہ اگر انکار کرے تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ جس ولی نے آپ کے اس قول کے آگے جس قدر عجز و نیاز اور عزت و تعظیم کی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت فرشتوں کا سجدہ امر کے سبب تھا۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے والدہ نے شیخ عادی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس فرمان کے جاری کرنے کا امر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یقیناً انہیں اس بات کا امر ہوا تھا کہ اولیاء کی گردنوں پر قدم رکھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تاوقت حق تعالیٰ نے ان کو حکم نہ دیا۔ تحقیق القادری صفحہ نمبر 59۔ قصائد شریفہ میں بھی آپ نے بعض دعوے فرمائے ہیں لیکن ان کی دلیلیں پیش کیں اور انہیں سچا کر دیا۔ جس دعوے کی تائید دلیل سے ہو وہ حق ہے، پس جو لوگ آپ کے دعووں کو از قسم شطحیات کہتے ہیں وہ درست نہیں۔ ذیل میں چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دعووں کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ پیارا سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔